ہم اب تک اجارہ داری کے بارے میں کافی بات کر چکے ہیں اور بہترین مقابلے کے بارے میں بھی، اور ہم اب تک اس کو دو انتہائی صورتوں کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک کاروباری ہوتا ہے یا یہاں پہ بہت سارے ہوتے ہیں؟ اجارہ داری میں ہم اپنی من پسند قیمت اور مقدار چن سکتے ہیں۔ بہترین مقابلے میں ہمیں بازار میں موجود قیمت پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ اجارہ داری میں نئے کاروبار کے آنے جانے پہ بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ بہترین مقابلے میں کوئی خاطر خواہ پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ان دونوں کے بیچ میں کوئی اور صورتحال بھی ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک اسپیکٹرم بنا لیں گے، اور ہم یہاں دو حصوں والا اسپیکٹرم بنائیں گے، جس کے ایک حصے میں ہم مقابلہ داروں کی تعداد کے بارے میں بات کریں گے، اور ظاہر ہے اجارہ داری میں صرف ایک ہی مقابلے والا ہوتا ہے اور بہترین مقابلے بازی میں ان گنت۔ اگر ہم اس کو یہاں صفر لکھ دیں گے تو وہ تو پھر بازار کی ہی غیر موجودگی کی علامت بن جائے گا۔ اس عمودی محور میں ہم دیکھیں گے کہ ان مقابلہ بازوں میں آپس میں فرق کتنا ہے، ان کی بیچی جانے والی شے یا خدمات میں کتنا فرق ہے۔ یہ حصہ نشاندہی کرے گا کم فرق کی، اور یہ والا حصہ زیادہ فرق کی۔ تو چند کاروباروں کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں موجود ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم اجارہ داری اور بہترین مقابلہ بازی کے علاوہ آج دو نئے الفاظ بھی سیکھیں گے۔ تو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں 50 کاروبار ایسے ہیں جو کیلیں بناتے ہوں گے، اور وہ ساری کی ساری کیلیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ایک کیل بنانے والا مہنگے داموں کیل بیچے گا تو لوگ اس کو چھوڑ کر کسی بھی اور کیل والے سے کیل لے لیں گے۔ تو یہ صورتحال اس گراف میں یہاں آئے گی، اور یہ ہے بہترین مقابلے والی صورتحال۔ اب اگلی مثال ہم لے رہے ہیں کے الیکٹرک کی، کہ جہاں صرف ایک ہی کاروبار پورے شہر کو بجلی دے رہا ہے۔ اب اس کو زیادہ فرق والی شے کہنا ہے یا نہیں، یہ ایک مختلف معاملہ ہے، مگر ابھی کے لیے ہم اس کا نقطہ یہاں بنا لیتے ہیں، اور یہ ہے ہماری اجارہ داری۔ اب آتی ہیں بیچ والی چیزیں۔ اب یہاں اگر ہم سوچیں اپنے انٹرنیٹ والے بازار کو، تو یہ وہ بازار ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں بہت کارآمد ہے، کیونکہ ہم سب کو ہی اب کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ والا کاروبار ہمیں یہاں کہیں پہ ملے گا، کیونکہ یہ اجارہ داری تو نہیں ہوتا، مگر اس میں مقابلے دار بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کی فراہم کی جانے والی شے بھی تھوڑی بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انٹرنیٹ والا دوسرے والے سے بہتر سپیڈ یا ڈاؤن لوڈ کی زیادہ سہولت دے رہا ہو۔ پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسے بازار کا جہاں مقابلہ کرنے والے تو بہت سارے ہیں، مگر ان کی فراہم کی جانے والی شے یا خدمات میں خاطر خواہ فرق موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے کے بڑے بڑے ہوٹل۔ تو یہاں ہوا وہ بازار جس میں بہت سے مقابلے والے ہیں، مگر ان کا فرق بہت واضح ہے۔ ان کا کھانے کا ذائقہ آپس میں بہت مختلف ہے، اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جانب سے بیچی جانے والی شے میں بہت صاف فرق نظر آتا ہے۔ ہم یہاں کپڑوں کی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور بیچی جانے والی اشیاء میں واضح فرق ہوتا ہے۔ اس کو ہم بہترین مقابلے بازی میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ بے شک مقابلہ کرنے والے بہت ہیں، مگر بیچی جانے والی شے بہت مختلف ہے۔ ان کی تقریباً اپنی خاصیت والی چیز میں اجارہ داری ہی ہوتی ہے، جیسے گل احمد کی لون۔ ایسی لون جیسی کوئی لون نہیں ہوتی، مگر لون تو سارے کپڑے والے بیچتے ہیں، اور اپنے ہی طرز اور انداز سے بیچتے ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی حد تک سب کی ہی ان کپڑوں کے بازار میں چھوٹی سی اجارہ داری ہو گئی۔ اس چھوٹی سی اجارہ داری کی مثال میں ہم لے سکتے ہیں الکرم، جنریشن، جے ڈاٹ۔ یہ تمام وہ کاروبار ہیں جو کہ کپڑے تو بناتے ہیں، مگر سب کی اپنی اپنی چھوٹی سی اجارہ داری موجود ہے۔
مگر پھر آ جاتا ہے ہمارا کھلے کپڑے والا مقامی بازار، جہاں تھان سے کپڑا لیا جاتا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے آیا، اس کا ڈیزائن کس نے بنایا، ہمیں بس کپڑا سمجھ میں آتا ہے، ہم لے لیتے ہیں. اور یہاں بھی مقابلے والے بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہ آ جائے گا بہترین مقابلے بازی سے تھوڑا تھوڑا قریب. یہ سب آج پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے سب بازاروں کے بھی نام ہیں جو کہ ہم آج جانیں گے، اور یہ سب اپنی دی جانے والی شہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے نام بھی الگ الگ ہیں. تو یہ تو ہوتی ہیں اولیگوپولیز، یعنی کہ چند شخصی اجارہ داری. یہ اجارہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ اپنی مرضی کی قیمت اور مقدار نہیں چن سکتی. ان میں مختلف صورتحال پائی جاتی ہیں. ممکن ہے کہ یہ چند مقابلے باز آپس میں ایکا کر کے ایک جیسی ہی قیمت اور مقدار چن لیں، یا ممکن ہے کہ آپس میں ہی ان کا مقابلہ اتنا شدید ہو جائے کہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے لگیں. تو یہ اس بازار میں کام کرنے والوں پہ منحصر ہے کہ یہ بازار اجارہ داری جیسے اصولوں پہ چلتا ہے یا بہترین مقابلے والے. اس طرف یہ ہیں تو مقابلے بازی والے بازار، مگر ان کی اشیاء ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. یعنی گل احمد کی اپنے ڈیزائنز اور کپڑوں پہ اجارہ داری صحیح، مگر وہ اپنی مرضی کی قیمت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس ہی طرز کے دوسرے کئی مقابلے دار جن کا نام ہم نے پہلے لیا اس بازار میں موجود ہیں. اس بازار کو ہم کہتے ہیں اجارہ داری مقابلہ. حالانکہ اس کے نام میں اجارہ داری کا لفظ آتا ہے، مگر اس کے اصول بہترین مقابلے بازی سے قریب تر ہیں، جیسے کہ بہت سارے کاروباروں کا ہونا، نئے والوں کا بآسانی آ جانا. اس کا بہترین مقابلے بازی سے فرق آتا ہے بیچی جانے والی اشیاء کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے پہ.